اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشرہ محرم الحرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. شب عاشور اور دنیا بھر میں جناب سید الشہداء کی غم کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم نے دعا کے عنوان سے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کریں. ائمہ علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں. کچھ دعاؤں کے آج جلدی جلدی نام لوں گا اور کہ کن کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہیں. امام زمانہ کی ہمیشہ دعا اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان کی دعا ہمیشہ قبول ہے. اور امام کی اگر آپ دعا کو پڑھیں تو اس میں ہر طبقے کے لیے معاشرے کے دعا کی ہے. اور کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عنایت فرما. متعلم جو ہیں طالب علم جو عالم دین ہیں انہیں نصیحت کی توفیق عنایت فرما. جو دولت مند ہیں انہیں مفلسوں کے کام آنے کی توفیق عنایت فرما. جو مفلس ہیں نادار ہیں انہیں صبر عنایت فرما. جو دفاع کر رہے ہیں انہیں کامیابی عنایت. یعنی ہر طبقے کے لیے معاشرے کے امام کی دعا موجود. اب ہر وہ آدمی جو معاشرے میں موجود ہے کسی بھی طبقے کا ہو اس کے حق میں امام کی دعا ہے. امام کی دعا رد نہیں ہے قبول ہے. یہ ضروری لازمی جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم امام کی دعاؤں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. امام کی دعا رد نہیں ہے. ہم مشمول دعا امام زمانہ ہیں یا نہیں. تو اب یہ تمام کے تمام طبقات ہم نے کہا تھا کہ جن کی دعائیں قبول. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ مختلف لوگوں کے لیے ان دعاؤں کی ہمارے یہاں بڑے بڑے بزرگ علماء نے جیسے علامہ مجلسی نے یا شیخ عباس قومی نے خمینی نے بڑے بڑے علماء نے سب سے افضل دعا قرار دیا ہے دعائے کمیل کو. کہا کہ اس سے بہتر دعا نہیں. ہر شب جمعہ اس کی تاکید ہے. تو دعائیں بہت زیادہ ہیں. شیعوں کے ہاں میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ دعاؤں کی کمی نہیں. تو مختلف دعائیں ہیں. ہر بیماری پریشانی کے اندر کوئی خاص دعا ہمارے پاس یہ عمل موجود ہے. مولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ دعاؤں کے مجموعے کو دیکھیں صحیفہ سجادیہ کو تو مولا نے مختلف حالات میں مختلف دعائیں بتائی ہیں. چاند کو جب دیکھتے تھے عید کے تو یہ دعا پڑھتے تھے. ماہ رمضان کے لیے جب استقبال کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے.
اپنے اولاد کی طرف سے پریشان ہوتے کہ خدا نہ کرے، جیسے اس زمانے میں بہت زیادہ ائمہ کے بیٹوں کو سادات کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس میں یہ دعا پڑھتے تھے. مختلف دعائیں ہیں، یہ ظاہراً دعا نمبر 15 ہے یا صحیفہ سجادیہ کی. ایک مومنہ نے ایک مرتبہ مجھ سے ذکر کیا، کہا مولانا میرے 7 بچے ہیں، جوان ہیں، تو گھر میں کچھ نہ کچھ اوپر اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، جب بچے زیادہ ہوں اور وہ بھی سب جوان ہو جائیں تو کہا اگر میں گھر پہنچوں، مثال کے طور پہ وہ ٹیچر تھیں، تو بچے جوان ہیں سب کے سب، تو اگر کوئی بات مجھ سے بحث شروع ہو جائے تو میں کچھ نہیں کرتی، فوراً جاتی ہوں، وضو کرتی ہوں، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مولا سجاد کی وہ ایک صفحے کی دعا پڑھنا شروع کر دیتی، اور جب 10-15 منٹ بعد باہر آتی ہوں تو ہر بچہ میرا مجھ سے یہی سوال کرتا ہے کہ اماں جب آپ اس کمرے میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں کہ ہمارے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں کرتی، صرف مولا سجاد کی دعا کے جملوں کو دہراتی ہوں. ہر مناسبت پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعا موجود ہے. میں یہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام دعائیں ہیں مولا حسین علیہ السلام کی. اگر آپ دیکھیں کہ دعائے یوم عرفہ کہ بہت طولانی دعا ہے البتہ، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو توحید کے ایسے ایسے پہلو موجود ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عام طور سے ایک جملہ ہے جو ٹیلی ویژن سے عام طور سے پڑھا جاتا ہے کہ ہم مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہمیں رسول خدا نے اللہ سے انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے ہمیں توحید سمجھائی. بات پہنچ رہی ہے؟ ہم نے مخلوق کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ ایسے بہت زیادہ احادیث بھی ہیں کہ جب آپ آثار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی مؤثر ہے. جب سورج چاند ستارے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بنانے والا ہے. مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کے نہیں، تو توحید کے میں کچھ پہلو فراز پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ توحید کے فراز ائمہ علیہ السلام کی دعا میں، تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ آپ معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں، ایفیکٹ سے کاز کی طرف جاتے ہیں، مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں، موجود سے اس کو وجود میں لانے والے کی طرف جاتے ہیں. لیکن مولا حسین علیہ السلام اپنی دعا کے اندر کہتے ہیں یا من اللہ تعالیٰ ذات ہی بذات، اے وہ خدا کے جو اپنے وجود پہ خود ہی دلیل ہے. انسان جو مخلوقات کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں وہ اور ہیں، جو خود خالق سے خالق کی طرف پہنچتے ہیں وہ اور ہیں. کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا ہم نے تجھے تجھی سے پہچانا ہے. پہنچا پایا ہوں؟ ایک اور چلے پہلو پیش کر دیتا ہوں. کسی نے جناب امیر سے سوال کیا، یا علی آپ نے اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے؟ سوال ہے. کہا بھئی یا علی آپ نے اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا بھئی میں نے خود پہچانا یا میں نے رسول خدا کے ذریعے، یہی ہونا چاہیے تھا نا. تو مولا نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. بہت گہرائی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ نے خدا کو اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول اللہ کے ذریعے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا ہے. توحید کی کسی اور منزل کو پیش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جو توحید ہے یہ صرف آل محمد کے پاس ہے. عزیزان گرامی دنیا کے اندر اگر توحید کے تمام دریچوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آل محمد کی دعاؤں سے نظر آئے گا، ان کے کلام سے نظر آئے گا. دعا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے توحید کو پہچاننے کا، اور آل محمد سب سے بڑے بیان کرنے والے ہیں توحید کے. میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ سننا چاہیں گے کہ توحید کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج شب عاشورہ اس لیے پیش کر رہا ہوں سارا کہ جناب سید الشہداء کی قربانی تاکہ میں سمجھا سکوں. اگر یہ آج سمجھا پایا تو سمجھ لیں آج کی مجلس ہو گئے، کیونکہ مجھے ان کے مصائب کو پیش کرنا اس لیے توحید مجھے پیش کرنا ضروری ہے. میں دیکھیں جناب سید الشہداء بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ توحید کو بچایا، جناب سید الشہداء نے توحید کو بچایا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ ذات توحید کو بچایا. میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا ہوں. جب ہم کہتے ہیں توحید کو بچایا تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ذات توحید کو بچایا یعنی اللہ کو بچایا.
اللہ کو نہیں بچایا. ہم یہ جب کہتے ہیں کہ توحید کو بچایا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو بچایا, یعنی اللہ تو ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ اللہ تو ہوتا, اگر کربلا ہو جاتی امام حسین معاذ اللہ بیعت کر لیتے, اللہ پھر بھی ہوتا, لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا. جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو بچایا تو اللہ کو نہیں, لا الہ الا اللہ یعنی کوئی کلمہ توحید پڑھنے والا نہ ہوتا. لا الہ کی تہ میں پوشیدہ ہے خون شبیر کا. تو وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو جناب سید الشہداء کا خون نظر آئے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خزانہ گرامی, اب یہ متعدد دعاؤں میں آپ کو ایسے جملے ملیں گے, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے بہت سی لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں اور صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کو واضح کیا. اگر وہ نہ سمجھاتے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا, بلکہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے توحید بھی سمجھنے جاؤ تو امام کے پاس جانا, کسی اور کے پاس جاؤ گے نہ جانے کیا سمجھا دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توحید سمجھنے کے لیے بھی امام کی ضرورت ہے. بھئی جو امام اللہ نے بھیجے, نمائندگان بھیجے, تو یہ 14 معصومین رسول خدا عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں. جناب سیدہ عقیدہ توحید سمجھا رہی ہیں, 12 امام توحید کا عقیدہ سمجھا رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ تمام کے تمام نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ کتنی دعائیں ہیں, کتنی غلط فہمیاں تھیں. مثال کے طور پہ مخلوقات سے متعلق, اور پھر میں خالق سے متعلق پیش کروں گا. عربوں میں کہا یہ جاتا تھا اس زمانے میں, اور حتیٰ میں تو بچپن میں کہانیاں سنی ہیں اسکولوں کے اندر, تو بعض لوگ اس وقت بھی یہی سنا رہے تھے کہ مور, پیکاک بہت خوبصورت پرندہ ہے, رنگ برنگا. عربوں میں نہیں تھا, تو اس زمانے مشہور تھا ہند میں ہوتا ہے, پاکستان تو تھا نہیں, کہ ہند میں ایک پرندہ ہے, اس سے عربی میں کہتے ہیں طاووس. مور کو کہتے ہیں طاووس, طاووس 2 واو کے ساتھ, توئے الف 2 واو سین, طاووس. ایک حدیث میں رسول خدا نے فرمایا المہدی طاووس اہل الجنہ. جیسے کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت بہادر ہے, کہتے ہیں شیر ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عربوں, یہ ساری تشبیہات جو ہے نا جانوروں سے, عربوں سے آئی ہیں. عربوں میں کہنا ہوتا ہے نا بڑا درندہ ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات. کہنا ہوتا تھا نا مکار ہے بڑا تو کہتے تھے لومڑی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے نہیں, زیادہ مجھ سے سنی ہوں گی لیکن بول نہیں رہے. تو یہ تمام تشبیہات جو ہیں یہ عربوں کے اندر جانوروں سے دی جاتی تھی. اگر کہنا ہوتا نا بڑا خوبصورت ہے تو کہتے تھے مور جیسا ہے. پتہ نہیں. تو اب یعنی صاحب الزمان کے متعلق رسول خدا نے فرمایا المہدی طاووس اہل الجنہ, جنت والوں میں سب سے خوبصورت. اب یہ امام مہدی علیہ السلام, تو بہرحال سب خوبصورت ہے. تو اب یہ مختلف احادیث مختلف چیزوں کو, پہلوؤں کو پیش کر رہی ہیں. عربوں میں مشہور یہ تھا کہ مور بہت خوبصورت ہوتا ہے. اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ نر ناچتا ہے, جو نر ہوتا ہے, جو میل ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, وہی ناچتا ہے. پر بھی اسی کے ہوتے ہیں. عربوں میں پر بانٹ دیے جاتے تھے, وہ اسی سے قلم بنا کے لکھ لیتے تھے اور وہ اپنے گھر میں خوبصورتی کے لیے سجاتے تھے. ارے میرے پاس مور کا پر ہے, وہ بھی خوبصورتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو اب وہ مور کا پر دکھاتے تھے, اتنے رنگ برنگے, اتنے رنگ, ایک ہی پر کے اندر اتنے رنگ ہوتے ہیں. تو اب وہ دیکھتے تھے. تو بہرحال تو ان کے درمیان میں مشہور تھا کہ نر ناچتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے میں کتنا خوبصورت ہوں. پھر ایک مرتبہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو پیر سیاہ نیلے ہوتے ہیں, سیاہ ہوتے ہیں. تو وہ رونے لگتا ہے کہ میرے پاؤں کتنے بد شکل ہیں, کہ مور اتنا خوبصورت, پاؤں اتنے بد شکل. جب روتا ہے تو اس کی مادہ آتی ہے, اس کے آنسوؤں کو پی لیتی ہے اور پھر وہ انڈے دیتی ہے, اسی سے چوزے پیدا ہوتے ہیں مور کے. یہ عربوں میں مشہور تھا. ہاں میں نے کہا نا کہ ہم نے بہت سی کہانیاں سنی تھی. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے, مولا کا خطبہ ہے مور پہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو معاشرے میں غلط فہمیاں رائج ہو جاتی ہیں نا, انہیں چیلنج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مولا نے اس زمانے میں خطبہ دے کے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے کیونکہ تم نے دیکھا نہیں ہے. تو کوئی پلٹ کے کہتا ہے یعنی دیکھا تو آپ نے بھی نہیں, آپ بھی عرب میں ہیں, ہند میں تو نہیں. لیکن وہ جانتے تھے, یہ نہ جائے بغیر بھی جانتے ہیں. تو مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ مور کی مادہ جو ہے اس کے آنسوں کو پیتی ہے, نہیں.
بلکہ وہ تمام دوسرے پرندوں کی طرح سے ہے. چمگادڑ جو عربوں میں نہیں تھی, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں, خفاش کہا جاتا ہے. مولا نے اس زمانے میں اس سے متعلق خطبے دیے جو سائنس نے 1400 سال بعد ثابت کیے. بھئی مخلوقات کو وہی سمجھا سکتا ہے جو حجت خدا ہو. بھئی ایک عیسائی بہت بڑا رائٹر گزرا, چند برس پہلے انتقال ہو گیا, چند 3-4 سال پہلے, یا شاید زیادہ ہو گیا, 3-4 سال پہلے انتقال ہوا. جارج جورڈک کے نام سے ایک لبنانی بہت بڑا عیسائی رائٹر تھا. جارج جرداک کہا جاتا تھا, انگلش میں کہتے ہیں جارج جورڈک. بہت سی کتابیں انہوں نے عربی میں لکھی ہیں مولا علی علیہ السلام پہ. یہاں تک کہ بہت سے عرب شاہی خاندانوں نے دعوت دی کہ بھئی یہ کیا بات ہے, آپ مسلسل علی پہ لکھتے چلے جا رہے ہیں, اوروں پہ بھی لکھو, ہم سپانسر کریں گے. پیسہ کتنا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو تیل کا پیسہ ہے, سونے کا پیسہ ہے, جتنا پیسہ کہو گے ہم پیسے کا منہ کھول دیں گے, تجوریوں کا منہ کھول دیں گے, لکھو. اس نے کہا نہیں, میرا قلم بکاؤ نہیں ہے, کافر ضرور ہوں, بکاؤ نہیں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں. اب غور کیجئے گا, جارج جورڈک کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی اور ساری کائنات کی خلقت سے متعلق علی کے خطبے پڑھے کہ مولا نے کیا بتایا ہے کہ یہ زمین و آسمان کیسے بنے, تو کہا سارا پڑھنے کے بعد جب آپ سائنس دیکھیں تو یقین ہو جاتا ہے یا اس نے بنائی ہے یا سامنے بنی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ جارج جورڈک کہتا ہے کہ یا انہوں نے بنائی ہے یا ان کے سامنے بنی ہے. تو دیکھیے تبھی تو بتا سکتے ہیں کہ کیسے بنا آسمان, کیسے بنے یہ ساری مخلوقات, کیسے. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ تمام کی تمام کائنات کے متعلق اگر خطبے توحید سے متعلق دیکھنے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام ان کی دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گا. جتنی دعائیں اٹھائیں گی اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کو شے نظر آئے گی وہ توحید. مولا سجاد نے ساری مخلوقات سے متعلق ایسی سی باریکیاں کہ پروردگارہ ہر مخلوق اپنی زبان میں تیری تسبیح کرتی ہے. ہر مخلوق. دیکھیں میں نے سوچا تھا کہ میں سارے جانوروں سے متعلق پیش کروں گا, وقت نہیں ہے, سارے جانوروں سے متعلق کو بھی نہیں پیش کر سکتا سوائے معصوم علیہ السلام کے, یعنی کافی میرے ذہن میں تھا, کافی میرے ذہن میں لے کے آیا تھا بہت سے جانور. مولا کہتے ہیں کہ تم نے یہ چڑیاں دیکھی ہیں, چھوٹی چھوٹی چڑیاں, آپ نے دیکھا صبح صبح چہچہاتی ہیں فجر کے وقت, اور طلوع آفتاب پہ خاموش ہو جاتی ہیں. میں نے بہت زیادہ اس پہ غور کیا, اور کئی مرتبہ اگر میں جاتا ہوں نا تو لوگوں کے کیلنڈرز ہوتے ہیں, نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں, اگر اختلافی ہوں تو میں اس کو نہیں فالو کرتا, چڑیوں کو فالو کر لیتا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور طلوع آفتاب کے بعد بولتی رہے. شروع ہی صبح صادق پہ اول فجر سے شروع کرتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انسان غلطی کر جاتا ہے, یہ چڑیاں غلطی نہیں کرتی. اب مولا فرماتے ہیں کہ بھئی کسی نے سوال کیا تھا, کچھ پوچھا کہ یا علی یہ اتنی عبادت کیوں, کہ تم نے چڑیوں کو نہیں دیکھا, رات میں آندھی چلتی ہے, طوفان آتا ہے, ان کے گھونسلے تنکوں کے ہوتے ہیں, اڑ جاتے ہیں اسی آندھی طوفان سے, گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں, تنکے اڑ جاتے ہیں, اور جانتی ہیں آندھی اللہ نے چلائی تھی, لیکن فجر پہ کبھی یہ نہیں کہتی اب کیوں تیری عبادت کروں. کہا اب کیوں تیری عبادت کروں, رات تو نے میرا گھر تو گرا دیا. مولا کہتے ہیں رات میں ابھی تازہ تازہ گھر اجڑا ہوتا ہے, صبح صادق ہوتے ہی تسبیح پھر شروع کر دیتی ہے. کہتی ہے تمام تعریفیں اس خدا کی, کہ پھر دوبارہ ہم شروع کر دیتی ہے, شکوہ نہیں کرتی. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں جانور ہوتے ہوئے, پرندہ ہوتے ہوئے شکوہ نہیں کرتی, فوراً تسبیح شروع کر دیتی ہے. کہا پھر ایک اور میں جملہ پیش کر رہا ہوں, بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو آپ نے یہ بہرحال مجالس کا اہتمام کیا, انشاءاللہ شب عاشور پہ چلائی جائے گی مجلس, لیکن جملہ سن لیجئے. کہا کہ مولا مختلف جانوروں کی آپ نے نشانیاں بتائیں. کہا بھئی مجھے کتے کی ایک صفت بڑی پسند ہے. اور سے سنیے گا, مولا علی کا جملہ نہ ہو تو میں کبھی نہ پیش کرتا. مولا کا مجھے کتے کی ایک صفت بہت پسند ہے. مولا کیا؟ کہ اس کا مالک مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا, کونے میں بٹھا دے گا مار پیٹ کے.
اتنی مار کھا کے انتظار میں رہتا ہے یہ مجھے بلائے گا کب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اصل میں کبھی کتا پالا نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں جتنا مرضی مالک مار لے انتظار میں ہوتا ہے یہ بلائے گا کب, اور ایک اشارہ کر دے مالک آ جا تو فوراً آ جاتا ہے, پاؤں میں لوٹنے لگتا. یہ نہیں کہتا ابھی تو نے اتنا مارا تھا. مولا کہتے ہیں اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جسے اللہ پریشانی بھیجے شکوہ نہ کرے کہ پروردگارہ تو نے دیا تھا تو نے لیا. اور فرمایا آپ نے یہ کیسے کیسے مخلوقات ہیں, کیسے کیسے جانور ہیں, لیکن ان کے اندر کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ایران کے ایک بہت بڑے آیت اللہ کہنے لگے کہ میں کہیں جا رہا تھا دوسرے شہر, گاڑی میں اپنی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, انہوں نے اپنی کتاب میں کسی جگہ پہ لکھا ہے یا ظاہراً ان کی تقریر میں نے سنا, تو کہنے لگے کہ میں سفر میں تھا تو میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی گاڑی روکو. کہا موٹر وے ہے یہاں گاڑی کہاں روک سکتا ہوں. کہا روکو گاڑی کیسے بھی روکو. کہا نہیں گاڑی روک سکتا یہاں پہ, یہ موٹر وے ہے. انہوں نے کہا بھائی تم ہارڈ شولڈر پہ پہلے ایک دفعہ گاڑی پنکچر ہوئی تو روک دی تھی, روک دو. کب معاملہ کیا بیمار ہے, نہیں گاڑی روکو. وہ گاڑی روک دی اس نے, وہ فوراً نیچے کہیں آپ نے سبزہ ہریالی ہوتی ہے وہ اتر گئے. کہا کہاں جا رہے ہیں آگا. کہا دیکھنے رہے وہ دور ایک چرواہا, چرواہا سمجھتے نا شیپرڈ, بکریاں چرانے والا, بھیڑ بکریاں چرانے والا چرواہا. تو کہا کہ بھئی یہ چرواہا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, اب یہ بھی اذان ہوئی ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, اس سے ملنا چاہتا ہوں. دوڑتے ہوئے نیچے اترے گئے, پوچھا بھئی یہ ابھی اذان ہوئی ہے تم نے فوراً نماز شروع کر دی, اول وقت نماز کیسے سیکھی. دیکھا کہ چرواہا بالکل ان پڑھ ہے, الٹریٹ ہے, لکھنا پڑھنا نہیں, کچھ بھی نہیں جانتا, عالم فاضل نہیں تھا, سادہ سا آدمی گاؤں کا دیہاتی. کہا یہ میں نے اپنی بکریوں سے سیکھا. توجہ, کہ اپنی بھیڑ بکریوں سے میں نے اول وقت نماز سیکھی ہے. کہا بھیڑ بکریوں سے کیسے سیکھی, اذان ابھی ہوئی ہے تم فوراً کھڑے ہو گئے. اب ہمیں تو لوگ کیا کچھ ٹائٹل دیتے ہیں, تو میں تو ابھی موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا, تمہیں دیکھ کے فوراً گاڑی رکوائی. کیسے اس سخت گرمی کے اندر تم یہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہو. کہا آقا جب رات ہوتی ہے نا, شام ہو جاتی ہے, تو میں ایک آواز دیتا ہوں, سیٹی بجاتا ہوں, میری بھیڑ بکریوں کو پہچان ہے یہ مالک ہے. میری ایک آواز پہ ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتی ارے آج تو میں نے گھاس نہیں چرا, کوئی یہ نہیں کہتے میں نے تو پانی پوری طرح نہیں پیا تھا, میں تو آج بیمار تھی. کیا ساری بھیڑ بکریاں ایک میری آواز پہ آ جاتی ہیں. ارے یہ جانور مجھ ناقص کی ایک آواز پہ آ جائیں, اور خالق ہے حی علی الصلاۃ. غور فرمایا آپ نے, غور فرمایا کہ بھئی یہ ایک میری آواز پہ ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں, میری ایک آواز پہ. کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں جا کے کہوں کسی بکری سے پوچھنا پڑا ہو کیا بات ہے تو آج کیوں نہیں آئی. کسی بھیڑ نے آج تک مجھے تلاش کرنے کی مہلت نہیں دی. کہا یہ اتنے برس سے میں بکریاں چرا رہا ہوں, انہوں نے کبھی نہیں. تو وہ تو پھر خالق ہے. جیسے ہی مجھے مؤذن کی آواز آتی ہے میں کہتا ہوں ارے میری بکریاں میری آواز پہ آ جاتی ہیں, یہ میرے خالق نے مجھے بلایا ہے. میں نے اول وقت اپنے ان بھیڑ بکریوں سے سیکھا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جتنے پہلوؤں کو دیکھیں گے آپ کو کچھ جانوروں میں ایسی صفات نظر آئیں گی کہ وہ آپ کو اس عروج پہ پہنچا دیں گے. میں نے یہ کیوں آج مثالیں دیں, کیونکہ آج میدان کربلا کے اندر ایک مجھے جانور کی مثال دینی چاہیے کہ جو عاشق حسین ابن علی ہے, اور آج تک ہماری پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ تعظیم کرتے ہیں شاعر اللہ کی, اور صرف اس لیے کہ ارے یہ حسین سے منسوب ہے. اور آپ اپنی زبان میں ذوالجناح کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے کہ ذوالجناح یعنی پروں والا, لیکن نام بہرحال جناب سید الشہداء نے رکھا تھا. میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, سوال کیا لوگوں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام,
بس بھائی ٹائم زیادہ نہیں ہے کیونکہ شب عاشور میں تفصیل میں شب عاشور کے لیے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. تو 5ویں امام سے کس نے سوال کیا کہ مولا میدان کربلا میں اشقیاء نے جو کوفے اور شام سے لوگ حسین کو مارنے آئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ جب سید الشہداء اپنی سواری کی پشت سے گر گئے تو آپ کی سواری نے آپ کا طواف شروع کر دیا. آپ کا طواف شروع کر دیا اور آوازیں بلند کرنے لگا تھا. اب ایک سواری ہے بھئی، اگر دیکھا جائے تو ذوالجناح ایک گھوڑا کیسی آواز بلند کرتا ہے تو ذوالجناح بھی ویسی آوازیں بلند کر رہا. تو اب لوگوں نے سوال 5ویں امام سے کہا کہ مولا کیا وہ ذوالجناح مولا حسین سے کچھ کہہ رہا تھا؟ پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں. آج کوئی بخل نہ کرے مولا حسین کے مسائل. کہ مولا جب مولا حسین گرے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ مولا کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر وہ کچھ کہہ رہا تھا. تو مولا امام باقر رونے لگے. کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اے حسین بس ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا، میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا. کہا میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا، اے حسین بس ہمت کر کے ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائے. کہا پھر مولا حسین نے کچھ کہا؟ کہا ہاں. سنیں اب مکالمہ ہے، میں نے یہ ساری تمہید باندھی تاکہ میں پیش کر سکوں. کہا مولا حسین نے بھی کچھ فرمایا؟ ہاں. کیا فرمایا؟ کہا بس مولا نے ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح خیموں میں واپس جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دے میں گر گیا ہوں، میں تیری پشت سے گر گیا ہوں. مولا حسین علیہ السلام نے بھی کہا. تو کہا پھر مولا ذوالجناح کی آپ دیکھتے نا عکس بنا ہوتا ہے تو آنسو بہ رہے ہیں. تو ذوالجناح واپس چلا. کہا مولا پھر کچھ کہا؟ کہا ہاں. اب امام باقر فرماتے ہیں، روایت بڑی عجیب و غریب ہے. مولا فرماتے ہیں اب ذوالجناح نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا شروع کیا، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسا مار دیا. کہا کہ ایک مرتبہ ذوالجناح روتا ہوا خیموں کی جانب چلا. اب روایت سن لیجیے، آیت اللہ اشتہاردی نے لکھی، بڑے بڑے علماء نے لکھی روایت. 5ویں امام کی روایت ہے کہ ذوالجناح خیموں کے باہر. کہا بیویوں کو کیسے پتہ چلتا تھا مولا حسین آئے ہیں؟ ذوالجناح کی صداؤں سے. کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نے آوازیں بلند کی، بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، سب بیبیاں خیمے سے باہر آئیں. ایک چھوٹی سی بیوی نے ذوالجناح کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور باگوں سے پکڑ کے اسے قریب کیا. نام سکینہ بتایا جاتا ہے. بی بی نے بس ایک سوال کیا، جانتے ہیں کیا سوال کیا؟ کہا یا جواد حل سقیا ابھی ام قتلات شان. اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا پیاسے مارے گئے ہیں یا میرے بابا نے پانی پی لیا تھا؟ یہ جناب سکینہ نے سوال کیا. اب پھر خود ہی بی بی نے جواب بھی دیا. جب دیکھا نا ذوالجناح کے آنسو بہ رہے ہیں، جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ پھر بی بی کہتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں تیری کٹی ہوئی باگیں اور تیری لٹکی ہوئی زین یہ سمجھا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں، گرے ہیں. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے. تو اب بی بی نے کہا میرے بابا اترے نہیں ہیں، گرے ہیں، کیونکہ زین لٹکی ہوئی ہے. بس بھئی اجرکم اللہ. میں آج شہادت نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مولا حسین کی شہادت نہیں پڑھ پاتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں چند جملے ضرور پڑھوں گا. آج وداعی کے مولا کے چند جملے پڑھوں گا. بڑے بڑے علماء نے وصیتیں کی ہیں کہ ہمارے مرنے پہ اگر مجلس رکھو تو مولا حسین کے وداعی کے مسائل پڑھ دینا. مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی نے اپنے بیٹے سید محمود سے وصیت کی، کہا بیٹا
ہر شب جمعہ جب تک تم زندہ ہو نا میری قبر پہ امام حسین کی وداعی کے مصائب پڑھ دینا. ہر شب جمعہ. کیوں اتنے تاکید ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، شیخ یحییٰ یثربی نے کہتے ہیں جو حرم امام حسین میں نماز پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا حسین کا حرم میں صحن مجلس ہو رہی ہے، فقہاء علماء بیٹھے ہیں، 800 فقہاء مجلس میں بیٹھے ہیں. ممبر پہ کون ہے؟ کہا علامہ مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں. جیسی فضائل ختم ہوئے وہ مصائب پہ آئے تو شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے دیکھا حرم امام حسین کے اندر سے کوئی باہر آ گیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. سیدہ حرم میں موجود ہے اور بی بی کہتی ہیں محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا دے. اجرکم اللہ. وداعی کے مصائب سنا دے. اگر آج سنیں گے تو پڑھو میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب. اجرکم اللہ. بس بھئی یہ مجالس آپ نے شب عاشور کیونکہ چلانی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ مجالس آپ کی پوری زندگی پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، یہ دوبارہ مجالس آزاد ہو جائیں، پہلے ہی رونق کے ساتھ ہوں. لیکن اگر پروردگارہ یہ تو نے فیصلہ کر لیا، تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا کہ ہمارا آخری محرم ہے، تو پروردگارہ ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. آئے ذرا مل کے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے. میدان کربلا ہے، علامہ مجلسی مصائب پڑھ رہے ہیں. 3 وداعیاں مولا حسین کی، 3 وداعیاں. بس میں تینوں وداعیاں سناؤں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا. اگر آپ برداشت کر سکے تو شاید ایک جملہ پڑھ دوں. مولا سب سے پہلے کہاں آئے وداعی کے لیے؟ مولا سجاد کے خیمے میں، جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا نا سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے. خدا کسی جوان بیٹے کو بوڑھا باپ اتنا زخمی نہ دکھائے. کیا کہا مولا سجاد نے؟ جیسے ہی مولا حسین نے دایاں بازو پکڑا نا اسرار امامت سونپنے کے لیے، وصیت کے لیے، مولا سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، غیور امام تھے. ایک جملہ کہا بابا این این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹا قد ذبح، عباس تو مارے گئے. کہا بابا این این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہا. اب مولا نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر مارے گئے، جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. سجاد کوئی نہیں رہا. اب مولا سجاد کی غیرت کہا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیں، میری تلوار لا دیں. کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں؟ کہا عصا سہارا لوں گا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور تلوار اس لیے اپنے بابا کا دفاع کروں گا. کہا نہیں میرے لال آپ پہ احترام ساقط ہے، آپ بیمار ہیں. بس مولا نے چند وصیت سن لیجئے، آرام سے سانس لے کے سنیے، مجھے بھی پڑھنا ہے. مولا نے جانتے کیا کہا؟ کہ سید سجاد جب آپ مدینے واپس جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو میرے شیعوں سے ایک جملہ میرا کہیے گا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی. میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. وصیت تو لانی ہے، میں نہیں پڑھتا. ایک جملہ یہاں پہ روکے، وصیت کے سارے جملے نہیں پڑھتا، ایک جملہ صرف. جانتے ہیں دوسرا کون سا موقع مولا حسین نے جہاں اپنے شیعوں کو یاد کیا؟ جانتے ہیں کون سا موقع؟ مولا نے کہا یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، اے کاش میرے شیعوں تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا. فابوا ان یرحمونی، لیکن کسی نے ترس نہیں کھایا. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. سن لیجئے، مولا حسین علیہ السلام مولا سجاد کے خیمے سے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے.
جناب زینب کبریٰ سے کہا مجھے میرے نانا کا پرانا لباس لا دیجئے. اسے زیب تن کیا, نانا کے لباس میں جاؤں گا, نانا کا امامہ لا دیجئے. اسی اپنے لباس پہ لباس پہنا, امامہ رکھا, پھر چلے. جب چلنے لگے نا تو روایت کے الفاظ ہے, جناب زینب نے کہا مہلن مہلن یا اخی, بھیا ذرا آہستہ, ابھی باہر نہ جائیے گا. بہت تیزی سے بی بی آگے بڑھی. کہا بھیا, کہا کیا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا ذرا گریبان چاک کیجئے گا. مولا نے گریبان کھولا, جناب زینب نے قدموں کو اٹھایا, گلے کے بوسے دینا شروع کر دیے. کہا بی بی کیا بات ہے بہن, اتنا کیوں چوم رہی ہیں گلے کو؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کو چوم لینا, اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے. مولا حسین نے کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا. بی بی نے چادر ہٹائی, مولا نے کلائیوں کے بوسے دیے. جب کلائیوں کو چوما نا مولا نے, بی بی نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہ بابا نے کہا تھا حسین میری طرف سے زینب کی کلائیاں چومنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی تھوڑا سا سانس لے لیجئے, اس طرح سے روئیں گے تو کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے. شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کا جملہ, کہ مولا حسین خیمے سے باہر آئے. جب آئے نا تو نظر یمینا و نظر شمالا, مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, ذرا آ کے دیکھو مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. اب راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آ گئی, برقع لے رکھا ہے, خیمے سے باہر آئی. جانتے کیا کہا؟ کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے. جناب زینب نے مولا کا دایاں بازو تھاما, بازو پکڑ کے سوار کرائے. بس بھائی اب میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے پیش کر رہا. یہ تینوں وداعیاں ختم, تیسری وداعی سن لیجیے. مولا ذوالجناح پہ سوار ہو گئے, مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ ذوالجناح کو ایڑ لگائی. ذوالجناح مجھے آخری حملے کے لیے لے چل, میں جنگ کر کے بتانا چاہتا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں. ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے دوسری مرتبہ ایڑ لگا, ذوالجناح آگے بڑھ. جب دوسری مرتبہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا نا تو مولا نے کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے اصحاب مارے گئے. کیا بات ہے ذوالجناح؟ اب ذوالجناح نے بے زبان جانور نے کیا کیا, اپنے سر کو جھکا دیا. جب قدموں کی طرف دیکھا نا تو مولا نے دیکھا ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئی ہے, شاید یہاں کسی کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہو. جیسے ہی مولا نے دیکھا بی بی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہیں, دوبارہ ذوالجناح سے اترے. میرے طرف دیکھیے گا آخری جملے, مولا ذوالجناح سے اترے, جناب سکینہ کو گلے سے لگایا, پیار کر کے ایک سوال کیا, بی بی کیا بات ہے, خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے, میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. بابا چچا عباس گئے نہیں آئے, بھیا علی اکبر گئے نہیں آئے. بابا مت جائیے, بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا, مجھے پیاس نہیں ہے. مولا حسین ایک جملہ کہا, بیٹی میں نے طفلی میں اپنے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا, نانا میں اپنے آپ کے دین کے لیے اپنی جان دوں گا. بیٹی میرا وعدہ ہے, مجھے جانے دیں. کہا ٹھیک ہے بابا میں روکوں گی نہیں, لیکن بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو بابا آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کے بھی حق ہے, بیٹیوں کے بھی حق ہے. بابا بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی, تھوڑی سی خاک جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی.
بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے کہا بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا سب بتا دیں، مولا بتا دے بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ میں اب سننے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، بس ایک جملہ کہہ کے میں تمام کر رہا۔ مولا حسین گئے، مولا نے 3 حملے کیے، ہر حملے میں جہاں سے گزرتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے۔ بس بے ایک مرتبہ ایک صدا آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جناب سید الشہداء نے وہیں سواری کو روک دیا۔ ایک مرتبہ تیر چل رہے تھے، میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، جناب زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا، بی بی تیزی سے خیمے سے باہر آئی۔ میری طرف دیکھیے گا، بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، آوازی واہ محمد، پھر کہا واہ علی۔ بی بی تیزی سے تلہ زینبیہ پہ چڑھی، نیچے دیکھا میرا بھائی کہاں ہے، دیکھا چاروں طرف سے لوگ تیر چلا رہے ہیں، ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں پہچان نہیں سکی کون ہے، سر سے لے کے خون میں بہا دیا تھا، مولا کو تیر لگ رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ مولا حسین نے دیکھا، یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا یا زینب ارجعی الفستان، زینب خیمے میں واپس جائیے، ابھی شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا، جب داڑھی کو پکڑے گا بالوں میں ہاتھ ڈالے گا برداشت نہیں کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب